السلام علیکم دوستو، ہمارے ارد گرد لاتعداد عشقیہ داستانیں بکھری پڑی ہیں، لیکن جو سیاہ ترین داستانیں عشق ہم آج آپ کو سنانے والے ہیں، اسے عشق کہا جائے یا پاگل پن، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ڈاکٹر کی ہے جو تقریباً ساری دنیا گھوم چکا تھا، اپنے کام میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا، جبکہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ میں بھی یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کے ذہنی عارضے میں مبتلا نہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے ایک ایسا گھنونا فعل انجام دیا جس کے پیچھے چھپی یہ وجوہات جاننے سے دنیا آج بھی قاصر ہے۔ یہ کہانی ہے امریکہ کے ایک ڈاکٹر کورل نینزرل کی۔ یہ 1877 عیسوی کے دوران جرمنی میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا، اور پہلی جنگ عظیم سے کچھ ہی عرصہ قبل یہ آسٹریلیا روانہ ہو گیا۔ آسٹریلیا سے اس نے انڈیا کا سفر بھی کیا اور کچھ عرصہ یہاں بھی گزارا۔ اس جنگ کے اختتام پر اس نے واپسی اپنے آبائی ملک جرمنی کا رخ کیا، اور اپنے ملک جرمنی واپس آنے کے بعد اس نے ڈورس شیفرڈ نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس شادی سے ان کے گھر پہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1926 میں یہ پورا خاندان جرمنی سے امریکہ کی جانب ہجرت کر گیا۔ امریکہ کی فلوریڈا نامی ریاست میں ٹینزلر کی بہن پہلے سے مقیم تھی، اور بعد ازاں کورل ٹینزلر اور اس کی فیملی بھی یہیں رہنے لگے۔ یہ ڈاکٹر اکثر اپنی فیملی اور دوستوں میں ایک خواب کا ذکر کیا کرتا تھا جس میں اس کی دادی اسے اس کے سچے پیار سے ملواتی ہے، جو ایک سیاہ بالوں والی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے قریبی لوگ اس کے ان باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے۔ 1947 عیسوی میں اس نے فلوریڈا کے میرین ہاسپٹل میں ایک بحیثیت ریڈیولوجی ٹیکنیشین کی ملازمت اختیار کی اور اپنی فیملی سے دور ایک دوسرے شہر میں رہنے لگا۔ اسی ملازمت کے دوران ٹینزلر کی ملاقات ماریا ایلیا نامی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے ہوئی، جو اپنی ماں کے ساتھ روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال آتی تھی۔ یہ لڑکی لاطینی امریکہ کے ملک کیوبا سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد ٹینزلر کو یہ سیاہ بالوں والی لڑکی ہو بہو وہی محسوس ہوئی جو اس کے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ یہ 22 سالہ لڑکی ٹینزلر سے ملنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھی۔ اس لڑکی کا لیکن یہ رشتہ جلدی ختم ہو گیا کہ جب اس کا شوہر اس کے اسقاط حمل کے بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور کچھ ہی عرصے بعد پتا چلا کہ ایلینا ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی نامی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اس دور میں ایک لا علاج بیماری تھی۔ اس کے باوجود کورل ٹینزلر نے ایلینا کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ایلینا پر ہر جدید طریقہ علاج اپنایا، اور دوران علاج وہ ایلینا کو جیولری اور مہنگے کپڑوں جیسے تحائف بھی دیا کرتا تھا۔ اس ڈاکٹر کی ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی یہ لڑکی موت کا شکار بنی۔ پیارے دوستو، کورل ٹینزلر نے ایلینا کے غریب ماں باپ کی مدد کرتے ہوئے اس کی تدفین کے تمام اخراجات خود اٹھائے، اور اس کے لیے ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ ایلینا کے ماں باپ ٹینزلر کے ارادوں سے بے خبر اسے ایک خدا ترس انسان سمجھتے تھے، جو ان کی زندگیوں میں ایک فرشتہ بن کے آیا تھا، لیکن در حقیقت ٹینزلر کے دماغ میں کوئی اور ہی شیطانی خیال چل رہا تھا۔ وہ اپنی انہی شیطانی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر رات ایلینا کے مقبرے میں جایا کرتا اور اس کے مردہ جسم کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ ایلینا کے موت کے 2 سال بعد ٹینزلر نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ یہ ایلینا کی لاش اس مقبرے سے نکال کر ایک ویگن کے ذریعے اپنے گھر لے آیا، اور یہاں اس نے ایلینا کے مردہ جسم کی دوبارہ تزئین و آرائش کی اور اس کی ہڈیوں کو انتہائی باریک تاروں کی مدد سے جوڑا، اور اس کے مسخ ہوئے چہرے کو پلاسٹر آف پیرس کی مدد سے بحال کیا، اور جھڑتے ہوئے بالوں کی وجہ سے اس کے سر پر ایک وگ بنا دی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ نکلی شیشے کی آنکھیں نصب کر دیں۔ اس کے گلتے ہوئے جسم کو بچانے کے لیے اسے موم سے کوٹڈ کر دیا، اور بدبو چھپانے کی خاطر طرح طرح کی خوشبوئیں اس کے جسم پر چھڑکیں، اور یہاں تک کہ اس کے جسم کو مہنگے ترین کپڑوں اور جیولری سے آراستہ کیا۔ ایلینا کی یہ سجی سوری لاش 7 سال تک کورل ٹینزلر کے بستر پر پڑی رہی۔ وہ اپنی بیوی اور بچیوں سے بے خبر اپنے شب و روز اسی لاش کے ساتھ گزارا کرتا تھا، اور کئی بار ٹینزلر کے پڑوسیوں نے اس کی کھولی کھڑکیوں سے یہ مشاہدہ کیا، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ٹینزلر ایک بے جان جسم کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے پڑوسیوں میں اس کے خلاف چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ ان کی بازگشت ایلینا کی بہن فلورینڈا تک بھی جا پہنچی۔ ایلینا کی بہن نے مقامی پولیس کو ان تمام باتوں کی اطلاع دی، اور ٹینزلر کے گھر کی تلاشی کے دوران اس کے بیڈ پر سے ایلینا کی 9 سال پرانی لاش برآمد ہوئی۔ یہ مقدمہ امریکہ کی تاریخ کے مشہور ترین مقدموں میں سے ایک ہے۔ اس مقدمے میں کورل ٹینزلر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے، اور ان تمام ٹیسٹ میں ان کی دماغی حالت بالکل درست قرار پائی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بھی انکشاف ہوا کہ کورل ٹینزلر ایلینا کے جسم کو پچھلے کئی سالوں سے جنسی زیادتی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے باوجود کورل ٹینزلر کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔
کیونکہ اس وقت امریکہ میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ جس کے تحت کسی مردہ جسم کے اغتسال پر سزا دی جا سکے۔ ایلینا کی لاش کو انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا تاکہ ٹینزلر دوبارہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ رہائی کے بعد کورل ٹینزلر ایک دوسرے شہر منتقل ہو گیا اور 1952 عیسوی کے دوران 75 سال کی عمر میں اس کو موت آئی، لیکن یہ اپنی موت تک ایک مورتی کے ساتھ رہتا رہا جس کا نام اس نے ایلینا رکھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ ٹینزلر کے عزیز و اقارب کو اس کی لاش اسی مورتی کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی، اور بعد ازاں اس موضوع پر چھپنے والے آرٹیکلز میں کچھ حیران کن انکشافات بھی کیے گئے۔ یہ جب عوام الناس تک پہنچے تو دنیا حیران رہ گئی۔ ان میں سے پہلا انکشاف یہ تھا کہ ایلینا کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کورل ٹینزلر نے اسے بیماری کی تکالیف سے بچانے کی خاطر دیا تھا، اور اس بات کا انکشاف خود کورل ٹینزلر نے اپنی موت سے قبل کیا تھا۔ اور دوسرا انکشاف یہ تھا کہ کورل ٹینزلر نے جس مورتی کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں وہ در حقیقت ایلینا کی ہی لاش تھی، جو اس نے قبرستان کے عملے کو ایک بھاری رقم دے کر دوبارہ حاصل کر لی تھی۔ امریکہ میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں اور ٹی وی ڈرامے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔